اگرچہ ابھی مکمل اعداد و شمار سامنے نہیں آئے، اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو بائیڈن کی فتح میں خواتین کا کافی ہاتھ ہے۔ ایڈیسن ریسرچ کے ووٹرز کے رائے پر مبنی جائزے کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 42%، جبکہ صدر جو بائیڈن کو 57% خواتین نے ووٹ دیا ہے۔ جب سے جو بائیڈن صدر منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے کابینہ کے کئی اہم عہدوں کے لیے خواتین کو نامزد کیا ہے۔ جہاں اس ٹیم کے پاس بے مثال تجربہ اور اہلیت ہے، وہ اس سوچ کے بھی عکاس ہیں کہ ہم ان چیلنجز کا پرانی سوچ اور پرانی عادات کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ہم انٹیلیجنس کمیونٹی کی قیادت پہلی بار ایک خاتون کو دیں گے۔ اگر سینٹ سے منظوری مل جاتی ہے تو امریکی نیشنل انٹیلیجنس کی سربراہی کرنے والی یہ خاتون ایورل ہینس ہوں گی۔ اس کے علاوہ نو منتخب صدر جو بائیڈن نے وزیر خزانہ، اقوام متحدہ کی سفیر، مینجمنٹ اور بجٹ کے محکمے کی ڈائریکٹر اور اقتصادی مشیر کے عہدوں کے لیے خواتین کو منتخب کیا ہے۔ اس کے علاوہ نو منتخب صدر کی پریس سیکرٹری جین ساکی سمیت کمیونیکیشن کی پوری سینئر ٹیم خواتین پر مشتمل ہوگی، جبکہ نائب صدر کاملا ہیرس خواتین کی اپنی ٹیم لائیں گی، جن میں چیف آف سٹاف کے طور پر ٹینا فلورنائے شامل ہیں۔ یہ خواتین مختلف نسلوں اور معاشی پس منظر کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ان میں محنت کش طبقے اور تارک وطن خاندانوں سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی شامل ہیں۔ سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ اس تنوع سے جو بائیڈن کو اپنی اہم ترجیحات یعنی نسلی اور صنفی مساوات کے حصول میں مدد ملے گی۔ ہم حقیقتاً اعلیٰ سرکاری عہدوں کے لیے ایسے لوگوں کی تلاش میں ہیں جو نہ صرف تجربہ کار اور اپنے شعبوں کے مستند ماہر ہوں، بلکہ ان کمیونٹیز کا تجربہ بھی رکھتے ہوں جہاں وہ کام کر رہے ہیں اور جن کی انہیں خدمت کرنا ہے، اور اس طرح وہ ان کمیونٹیز اور امریکیوں کے لیے بہترین فیصلے کر سکتے ہیں جن کو ان کی اشد ضرورت ہے۔ خواتین کے لیے جو بائیڈن کے ایجنڈے میں مردوں کے مساوی تنخواہ کے ساتھ ان کے معاشی تحفظ میں بہتری اور حمل سے متعلق امتیاز کو ختم کرنا، والدین کی چھٹی اور بچوں کی دیکھ بھال، صحت کی سہولتوں تک رسائی، خواتین کے خلاف تشدد کا خاتمہ اور پوری دنیا میں خواتین کو با اختیار بنانا شامل ہیں۔ اور ایسے میں جب ملک کو وبا کا سامنا ہے اور وہ معاشی طور پر سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہے، خواتین کی فیصلہ سازی میں شمولیت خاص طور پر بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہم ماضی پر نظر ڈال کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے۔ مثال کے طور پر وہ سیاہ فام خواتین جو صحت عامہ میں رہنما عہدوں پر یا بڑے شہروں کے میئر کے طور پر تعینات رہی ہیں، انہوں نے اس جانب توجہ مبذول کرائی ہے کہ ان حالات میں خواتین اور سیاہ فام برادریوں پر غیر متناسب اثر پڑتا ہے، اور وہ اس بات کو یقینی بنا رہی ہیں کہ پالیسی ان مخصوص چیلنجز کی عکاس ہو۔ خواتین کے بارے میں اپنے بلند و بانگ ایجنڈے کو نافذ کرنے کے لیے جو بائیڈن کو کانگریس میں سیاسی مخالفت کو عبور کرنا ہوگا، جہاں ایوان نمائندگان میں ان کی ڈیموکریٹک پارٹی کو معمولی اکثریت حاصل ہے اور ریپبلکنز کی سینٹ میں اکثریت قائم رہ سکتی ہے۔ پیتسی بداکسوارہ کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔